شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آج شرع میں وہ باتیں ہیں جو کل میں آپ کو تلخیص میں پڑھا چکا ہوں، صرف 2 نئی باتیں ہیں، اس پر تنبیہ کروں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصر معنی نے الحمد پر تبصرہ کیا. الحمد پر تبصرہ یہ کیا ہے کہ حمد کا معنی الثناء باللسان علی قصد التعظیم. الثناء یہ تعریف ہے اللہ پاک کی باللسان زبان کی ذریعہ، اور یہ تعریف استہزاء نہیں ہے علی ارادت، یعنی ہم خدا کی تعظیم کی قصد سے ثنا کرتے ہیں، خواہ اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہو یا نہیں. ٹھیک ہے، حمد کا معنی اس نے بیان کیا. اس سے معلوم ہوا الثناء باللسان کہ حمد کا جائے صدور عام ہے یا خاص ہے؟ ہاں، کہ صرف زبان سے تعریف کا نام کیا ہے؟ حمد. آگے فرمایا سواء تعلق بالنعمت، خواہ محمود نے حامد پر احسان کیا ہو اور بغیرہا یا نہ کیا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ حمد بے اعتبار متعلق کی کیا ہے؟ عام ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے زبان سے آپ کی تعریف کی کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، تبلیغی ہے، داعی الی اللہ ہے، یہ ثنا باللسان ہے، یہ حمد ہے. خواہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو. الثناء باللسان علی قصد التعظیم. جب یہ کہا الثناء علی قصد، تو اس سے استہزاء نکل گئی. اس سے استہزاء. ایک بیوقوف آدمی ہے، وہ آیا، ہم کہتے ہیں علامہ صاحب السلام علیکم، تو یہ اس کی تعریف ثنا باللسان ہے، لیکن قصد تعظیم ہے یا استہزاء ہے؟ تو تعظیم کی قید لگا کر استہزاء سے احتراز کیا، خواہ اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہو یا نہیں. اس پر خارجی بات یہ ہے کہ ثنا لفظ کا نام ہے اور لفظ مختص ہے لسان کے ساتھ، تو ثنا کی مفہوم میں لسان محفوظ ہے، تو پھر ثنا کے بعد اللسان کا ذکر، یہ لغو تکرار ہے. لغو. ٹھیک ہے. اس کا جواب متول کے اشیاء نے دیا ہے کہ ثنا کے بعد لسان کا ذکر مبنی ہے تجرید پر. مبنی ہے تجرید کا معنی یہ ہے کہ اخلاء لفظ اول کا معنی ثانی سے، آپ لفظ اول کو معنی ثانی سے مجرد کریں گے اور پھر معنی ثانی کے بعد ذکر کریں گے. جس طرح سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تو اسرا کس کو کہتے ہیں؟ سفر اللیل کو. تو لیل تو اسرا کی مفہوم میں داخل ہے، تو پھر لیلن کا ذکر لغوا ہے. تو اس کا یہی جواب ہے کہ لیلن کا ذکر اسرا کے بعد مبنی علی التجرید ہے، یعنی ہم نے اسرا کو مجرد کیا لیل سے، اور اسرا کا معنی کیا؟ سفر. کیا؟ سفر. ہاں، اور باللیل کی خیر اس کے بعد ذکر کیا. تو یہاں بھی ثنا کا معنی ذکر باللسان تھا، تو پھر لسان کا ذکر اس کے بعد لغوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی تجرید ہے، یعنی ہم نے ثنا کو لسان سے مجرد کر کے ثنا کا معنی کیا ذکر، اور ذکر عام ہے بالقلب یا باللسان. اب اللسان کا ذکر جو ہے یہ لغوا نہیں بلکہ یہ مبنی بالتجرید ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمد سے فارغ ہونے کے بعد یہ شکر کی تعریف کرے گا. فعل ينبئ عن تعظیم المنعم بسبب انعام، کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو دلالت کری محسن کی تعظیم پر بسبب انعام کے. تو جب فعل کہا تو فعل عام ہے، خواہ زبان کے ہو ثنا باللسان، یا ہاتھ کے ہو ہاتھ سے خدمت، یا بالجنان بالقلب ہو دل سے محبت ہو. تو باعتبار صدور کے شکر کیا ہوا؟ عام. لیکن بسبب الانعام، یہ انعام کے مقابل میں رہے گا، تو باعتبار متعلق کی کیا ہوا؟ خاص ہوا. فعل، یہ فعل ہے، یوم بے او
جو دلالت کرے منعم کی تعظیم پر، اس لیے کہ وہ منعم ہے، خواہ یہ فعل باللسان ہو، جیسے آپ نے مجھے ٹوپی دی اور میں نے زبان سے تعریف کیا تو حاتم طائی، تو حاتم طائی میں نے کہا یہ حمد ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، شکر ہے کیونکہ باللسان ہے، اور انعام کے مقابلے میں ہے آپ نے مجھے ٹوپی دی، اور بالجنا، یا آپ نے مجھے ٹوپی دی میں نے دل سے آپ کے ساتھ محبت ہوگی، تو یہ قلبی محبت جو ہے یہ شکر ہے کیونکہ قلب سے ہے اور انعام کے مقابلے میں ہے، اور بالارکان یا اعضاء سے آپ نے مجھے ٹوپی دی، میں نے پالش کا ڈبہ اٹھا کر آپ کی جوتی سینے کیے، صابن لے کر آپ کا سلوار دھویا، خراب ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ سے خدمت جو ہے یہ شکر ہے۔ اب تم بتاؤ، حمد کی تعریف سے معلوم ہوا کہ اس کا جائے صدور کون ہے؟ لسان خاص، اور جائے تعلق جو ہے تو شکر خاص ہوا بے اعتبار جائے صدور کے، اور عام ہوا بے اعتبار متعلق، اور پھر شکر کی تعریفیں کا فعل، اور فعل عام ہے، لسان سے ہو، ید سے ہو، قلب سے ہو، تو بے اعتبار صدور کی کیا ہوا؟ عام، اور بسبب الانعام بے اعتبار متعلق کے، اس لیے فرمایا فمورد الحمد، جائے صدور حمد کا نہ باشد مگر لسان، اور متعلق حمد یکون النعمات وغیرہ، بے اعتبار متعلق کے عام ہوا، اور متعلق شکر کا لا یکون الا النعمت بسبب الانعام، اور مورد جائے صدور لسان قلب اور اعضاء ہے، تو حمد اعم ہوا شکر سے بے اعتبار متعلق کی، شکر کا متعلق عام تھا نعمت ہو یا نہ ہو، نعمت ہو، اور حمد کا متعلق عام ہے نعمت ہو یا نہ ہو، اور وہ اخص ہو، اور حمد اخص ہے شکر سے بے اعتبار مورد کی، کیونکہ حمد کا جائے صدور صرف لسان ہے، اور شکر کا جائے صدور عام ہے، لسان یا قال، اور وہ شکر بالعکس، اور شکر بالعکس ہے، یعنی بے اعتبار جائے صدور کے عام ہے اور بے اعتبار متعلق کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمد اور شکر میں کیا نسبت ہے، عموم خصوص میں وجہ، اور یہ تین باتیں چاہتا ہے، ایک اجتماعی اور دو، جس طرح انسان اور ابیض ان کے درمیان عام خاص میں وجہ ہے، تو ایک اجتماعی مادہ کہ انسان بھی ہو اور ابیض بھی ہو، جیسے یہ اجتماعی مادہ ہے، اور دو انفرادی مادے، ابیض ہوگا انسان نہیں ہوگا، جیسے یہ ابیض ہے لیکن انسان نہیں ہے، انسان ہوگا لیکن ابیض نہیں ہوگا، جیسے حبشی، ٹھیک ہے نہیں، تو حمد اور شکر میں بھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت، ایک مادہ اجتماعی دو اشتراکی، اجتماعی مادہ کون ہے کہ آپ نے مجھے ٹوپی دی اور میں نے زبان سے، تو چونکہ یہ زبان سے ہے تو یہ حمد ہے، اور چونکہ نعمت کے مقابل میں ہے تو یہ شکر، یہ مادہ اجتماعی، اور حمد ہوگا شکر نہیں ہوگا، آپ نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کی اور میں نے آپ کی تعریف کی، بڑا تبلیغی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو یہ حمد ہے کیونکہ باللسان ہے، اور شکر نہیں ہے، نعمت مقابلے میں نہیں ہے، اور شکر ہوگا حمد نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے ٹوپی دے دی اور میں نے ہاتھ سے آپ کے پاؤں پالش کر لیے، یہ پالش کرنا شکر ہے کیونکہ نعمت کے مقابل میں ہے، اور حمد نہیں ہے کیونکہ باللسان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ للہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ لفظ اللہ مبارک میں اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، اور الوہ یا الوہ سے بمانا عبودہ یا عبودو کی، تو اللہ کا معنی معبود، اور یہ حضرات دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ فی السماء، کہ فی السماوات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور جاری مجرور مشتق کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جامد کے ساتھ نہیں ہوتا، اگر یہ جامد ہوتا اس کے بعد جاری مجرور نہ آتا، ٹھیک ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اللہ جامد ہے اور علم ہے ذاتی باری تعالیٰ کے لیے، وہ تین دلائل پیش کرتے ہیں، ایک اگر یہ مشتق ہو تو ہر مشتق کلی ہوتا ہے، جیسے ضاربون کا اطلاق کثیرین پر ہوتا ہے، تو اللہ کا اطلاق بھی، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ،
کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر معبود ہے، اور معبود پھر کلی ہے، یعنی معبودی کثیر ہے، تو نقصان یہ ہے کلمہ توحید مفید لت، اگر توحید چاہیے تو پھر اللہ کو اعلی معنی مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ مشتق ہو جائے تو مشتق کا الف لام زائد ہوتا ہے، الضاربوں کا الف لام خارج ہے، اصل میں ضاربون ہے، تو پھر اللہ کا الف لام بھی زائد ہوگا، تو یہ اصل میں الہن ہوگا، تو کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا الہ، مستثنی منہ بھی الہ ہے، مستثنی بھی الہ ہے، تو استثناء الشیء عن نفسی ہی لازم آتا ہے۔ دو نقصان۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ موصوف ہے صفات کمال کا، اللہ الرحمن رحیم ستار غفار، اور موصوف ذات کا نام ہوتا ہے، اگر یہ مشتق ہو جائے تو یہ صفت بنے گا، تو اجرا صفات کا آئے گا، کس کے اوپر؟ صفت کے اوپر، اور یہ غلط ہے۔ اور انہوں نے جو کہا اللہ فی السماوات، اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ فی السماوات کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، محذوف کے ساتھ ہے، اللہ معبود فی السماوات والارض، اور اللہ کے ساتھ اس لیے نہیں ہے، پھر تو سماوات مکان بنے گا اللہ کے لیے، اور اللہ مکان سے مبرہ ہے، کیونکہ یہ مذہب محقق ہے، مثبت بے دلائل ہے، جمہور کا مذہب ہے۔ علامہ نے ان کا مذہب مختار کیا اور فرمایا اسم یہ عالم ہے ذات کے لیے جو واجب ضروری الوجود ہے اور مستحق ہے جمی محامد کا۔ یہ اتنے بڑے اختلاف کی طرف رمزن اشارتاً ذکر کیا، یہ بات ختم۔ یہاں جو خارجی بات ہے، میں نے بتایا تھا دو خارجی باتیں کرے گا، ان میں ایک یہ کہ ترکیب میں یہ ہے الحمد مبتدا، لام جار، اللہ مجرور جاری مجرور متعلق ہے ثابتن کے ساتھ، یہ خبر ہے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ تو سوال یہ ہے کہ مصنف نے جملے اسمیہ بیان حمد کے لیے کیوں بیان کیا؟ جملہ فعلیہ ذکر کرتا، حمد تو نحمدہ یہ ذکر کرتا جملہ فعلیہ، تو مصنف کہتے ہیں جملہ فعلیہ کے اول میں فعل، اور فعل دلالت کرتا ہے تجدد اور انقطاع پر۔ اگر حمد تو کہتا اس کا معنی نہیں ہے کہ میں ماضی میں حمد کر چکا تھا وہ منقطع ہے اب نہیں کرتا، اگر نحمدو کہے گا اس کا معنی یہ کہ میں حال و مستقبل میں حمد کرتا ہوں کروں گا، ماضی میں نے نہیں کیا تھا، تو فعل تجدد پر دلالت کرتا ہے، اس سے خدا کے لیے حمد ثابت ہوتا ہے فی زمانے دون زمانے میں۔ تو مصنف نے جملہ فعلیہ چھوڑ کر الحمد مبتدا للہ خبر مجموعہ جملے اسمیہ کیا، کیوں؟ یہ جملے اسمیہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ استمرار پر۔ قام زیدن کا معنی تو قیام ماضی ہے، سیقوم زیدن کا معنی کیا ہے؟ قیام استقبالی ہے، لیکن زید قائم یہ قیام ماضی کو بھی شامل ہے، حال کو بھی شامل ہے اور مستقبل کو بھی شامل۔ تو جس طرح اللہ تعالی محمود ہے ازلا و ابدا، تو مصنف نے جملے اسمیہ ذکر کیا تاکہ استمرار حمد للہ پر دلالت کرے، یہ نئی بات ہے۔ والعدول، اور مصنف نے جو منہ موڑا جملہ فعلیہ سے جملے اسمیہ کی طرف للدلالت، تاکہ دلالت کرے علی الدوام والثبات کہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے دائماً ثابت ہے ازل سے ابد تک۔ یہ بات ختم۔ سنو، دوسری جو نئی بات کرتا ہے وہ یہ کہ حمد وصف اور اولا وصف کے ساتھ خبر ہے، اور اللہ ذات ہے، اور اولا ذات کے ساتھ مبتدا ہونا ہے۔ زید قائم، زید ذات ہے تو وہ مبتدا ہے، اور قائم وصف ہے تو وہ خبر ہے۔ تو یہاں بھی حمد مصدر ہے اور مصدر وصف ہے، اور اولا بالوصف خبر ہونا ہے، اور اللہ ذات ہے اور اولا ذات کے ساتھ مبتدا ہونا ہے۔ تو آپ یہ کہتے للہ الحمد، آپ نے الحمدللہ کیا، ذات مقدم ہوتی ہے یا وصف مقدم ہوتی ہے؟ اور یہاں تم نے وصف مقدم کی، ٹھیک ہے۔ تو مصنف اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ ذات ہے
اور مستحق تقدیم کا ہے ذاتاً ازلاً ابداً، لیکن یہاں حمد کو مقدم کیا۔ کبھی کبھی ایک چیز میں اعتبار نفس الامر کی مقدم ہوتی ہے، لیکن تقاضۂ مقام ہوتا ہے کہ وصف کو مقدم کرو، تو ہم مقام کی تقاضا کو پورا کرنے کے لیے وصف کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ذات باری تعالیٰ اگرچہ اولا بھی تقدیم ہے، لیکن یہ مقام ذات کا ہے یا مقام وصف باری تعالیٰ کا؟ تو مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وصف پہلے ذکر کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اقرا یہ ہمارا فعل ہے، اور اسم ربک کا یہ پروردگار کا ذکر ہے، اور پروردگار ہمارے فعل پر مقدم ہے، لیکن یہ ہمارے فعل کو مقدم کیا ہے۔ کیوں؟ یہ پہلی وحی ہے، اور پہلی وحی میں اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ علم، اس لیے علم کو مقدم کیا۔ تو جس طرح تقاضۂ مقام کی وجہ سے اقرا کو اس میں رب کبر مقدم کیا ہے، اسی طرح تقاضۂ مقام کی وجہ سے حمد کو للہ پر مقدم کیا۔ وہ تقدیم الحمد، اور حمد کو جو مقدم کیا حالانکہ یہ وصف ہے، بے اعتبار انہ اہم، اس اعتبار سے یہ اہم ہے۔ اہم کیوں ہے؟ نظر الی کون المقام مقام الحمد، اگر دیکھا جائے کہ یہ مقام ذات کا نہیں ہے، یہ مقام حمد کا ہے۔ کما ذہبا، جس طرح اس نقطے کی طرف ذہاب کیا ہے صاحب کشاف جار اللہ محتری نے تقدیمی فعل میں اس قول میں اقرا بسم ربک، تو اسم رب کا اولا بھی تقدیم ہے، لیکن قرآن میں اقرا کو مقدم کیا ہے، کیونکہ رب کی تقدیم اگرچہ نفس الامری ہے، لیکن وہ مقام کس کا تھا؟ علم کا تھا، اس لیے اقرا علم کے بارے میں پہلے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے؟ وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمَّ، اگرچہ ذکر اللہ کا اہم ہے، اگر دیکھا جائے اس کی ذات کو، اس کی ذات مقدم ہے ہر چیز پر، اس کا اسم بھی مقدم ہے، لیکن یہاں حمد کو مقدم کیا گیا اس نقطہ کی وجہ سے۔ بات آئی سمجھ؟ علامہ انعم عید نے